اللہ کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور کتنے بڑے بڑے عذاب ٹال دیتا ہے. بس بھئی یہ دعائیں عجیب و غریب ہیں، یہ اعمال عجیب و غریب ہیں، ان کے اثرات عجیب و غریب ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی تہذیبیں گزری ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے گناہ کتنے زیادہ ہیں، گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو کہتا ہوں کہ میں ان پہ عذاب بھیج دوں. لیکن 3 چیزیں مجھے عذاب سے روک لیتی ہیں. جب میں ماؤں کی گود میں بچے دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ارے یہ معصوم بچے ہیں، بے گناہ بے خطا بچے ہیں. دوسرے، جب میں بوڑھے سفید ریش سفید بالوں والے افراد دیکھتا ہوں کہ جن کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ارے انہوں نے میری بندگی میں اپنے آپ کو کمزور کر دیا، یہ بوڑھے ہو گئے، تو ان کی وجہ سے عذاب روک دیتا ہوں. اور تیسرے، جب میں دعائیں مانگتے ہوئے جتھے دیکھتا ہوں، جب گروپس کے اندر لوگوں کو گروہوں میں جتھوں میں دعائیں مانگتے دیکھتا ہوں، اللہ الرحمن الرحیم. کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ پہلے رسول نہ بھیج دیں. ہم کبھی اللہ کا پیغام ہے، اور یہ یورپ کیوں آج کامیاب ہے؟ کیونکہ انہوں نے انبیاء کی سیرت کو جاری رکھا ہوا. یہ پہلے وارننگ دیتے ہیں، بعد میں پینلٹی بھیجتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیں، انبیاء کی سیرت پہ جو عمل کرے گا، قرآن کا اصول ہے، وہ ترقی کرے گا. جب ہم مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ پڑھتے رہیں، صرف بھئی تسبیح جپنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ عمل میں نہ لایا جائے. میں جانتا ہوں میں سب باتیں کہہ رہا ہوں. تو ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ہم نے پریکٹیکل لائف میں رکھی ہی نہیں ہیں. صرف باتوں میں سنا دینا بھئی سچائی بہت اچھی ہے، بھئی سچائی کس چڑیا کا نام ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، یہ صرف سنانے کی داستانیں ہیں. میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں؟ بے امانت ہو، دیانت ہو، معاشرے کے اندر عمل ہو. لیکن یہ بے مثال میں کس جملہ کہوں گا کیونکہ ٹی وی پہ جا رہا ہے تو ہر جگہ چلا جائے. میں نے 1-2 جگہ پہلے بھی پڑھا ہے. ایک جگہ پہ کسی مقام پہ کہا تھا، اب مجھے یاد نہیں کس جگہ پہ، شاید آن لائن کسی مجلس میں کہا تھا کہ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کا دین اور مذہب دنیا کا سب سے اچھا دین و مذہب ہے، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کا دین اور آپ کا مذہب جس پہ آپ عمل کرتے ہیں وہ دنیا کا بہترین دین ہے، بہترین مذہب ہے، تو پھر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پھر آپ بہترین کردار بھی لوگوں کو دکھائیں. نہیں پہنچا سکا. دنیا کا بہترین کردار بھی پھر آپ کا ہونا چاہیے. اگر نہ ہو تو جو دین و مذہب آپ کو نہیں بدل سکا وہ دوسروں کو کیا بدلے گا؟ جب آپ ہی کو نہیں بدل سکا آپ کا دین، تو دوسروں کو دعوت دینے کا فائدہ کیا؟ بھئی آپ اگر سب سے اچھے دین کے ماننے والے ہیں. میں اب یہاں روک کے پیش کر رہا ہوں. بہرحال یہ داستان جو ہے مشہور ہے یحییٰ خان کے نام سے. یحییٰ خان کا تو نام سن رکھا ہوگا. اب ہندوستان کے مومنین جو ہوں گے ان کو پاکستان کے پریزیڈنٹ گزرا ہے، ڈکٹیٹر ہے، ایوب خان کے بعد آیا تھا. یحییٰ خان 2.5-3 سال اس کی حکومت رہی. تو اس نے کہیں سنا کہ جو چون لائی ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے اس نے کچھ خطبے اور کچھ خطوط ترجمہ کروائے ہیں نہج البلاغہ سے. اس کو بتایا کہ بھئی یہ انہوں نے ایک آفاقی پیغام دیا تھا، اور وہ وہاں سے پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی حکومت. تو یحییٰ خان صاحب کو بہت جوش چڑھا. وہ البتہ مشہور تو یہی تھا کہ شیعہ ہیں. تو اب وہ کہا کہ مجھے چون لائی سے ملاقات کرنی ہے، چون لائی سے ملنے. چائنا گئے، وہاں ملاقات ہوئی تو مسلسل اس کو ڈنر ٹیبل پہ تبلیغ کرتے رہے. 20 منٹ جب گزر گئے تو چون لائی نے کہا بھائی ایک بات سنو، 20 منٹ سے تم مجھے تبلیغ کرو، یہ بتاؤ اسلام میں شراب حرام ہے یا حلال ہے؟ اسلام میں شراب حلال ہے یا حرام؟ تو یحییٰ خان صاحب نے کہا کہ بھئی اسلام میں شراب حرام ہے. تو کہا پچھلے 20 منٹ سے میں تو پی رہا ہوں کیونکہ حلال سمجھتا ہوں، تم کس منہ سے پی رہے ہو شراب؟ اگر تمہارے دین میں حرام ہے تو تم کس وجہ سے پی رہے ہو؟ تو یحییٰ خان نے کہا I am an unpracticing Muslim. اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کہو چائنیز میں کہ میں بے عمل مسلمان ہوں. توجہ، I am an unpracticing Muslim. میں جو ہے نا اپنے دین پہ عمل نہیں کرتا، میں پریکٹیکل نہیں ہوں، میں بے عمل انسان ہوں، تو اس لیے میں شراب پیتا ہوں. تو انہوں نے کہا جب تم اپنے دین پہ خود عمل نہیں کرتے تو مجھے دعوت کیوں دے رہے ہو؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. باتیں برا تو نہیں لگ رہی ہیں عزیزان کرام؟ کہا جب تم اپنے دین پہ خود ہی عمل نہیں کرتے مجھے کس بات کی دعوت دے رہے ہو اپنے دین کی؟ تو عزیزان کرام اب یہ تاریخ ہے کہ بہت سی جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک میں نے وارننگ نہیں دی، میں نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، میں نے تحدید نہیں کیا، ڈرایا نہیں پہلے، تو میں نے عذاب نہیں بھیجا. عذاب آنا اس بات کی علامت ہے کہ پہلے انبیاء آ کے بتا چکے ہیں. اور عراق کی سرزمین پہ بہت سے عذاب آئے ہیں. توجہ ہو، بہت سے عذاب آئے ہیں. کتنی بستیاں ہیں جن کے نام لکھے گئے ہیں اور یہ بستی اجاڑ دی گئی، دوبارہ پھر آباد نہیں ہوئی. عراقی وہاں جا کے بستے نہیں ہیں. اگر آپ کہیں چلے جائیں، حتیٰ ہمارے ہاں مستحب ہے یعنی واجب ہے، ارکان حج میں سے عرفات ہے، پھر مزدلفہ، منی، 3 وقوف ہیں کہ ہمیں جب حج میں جاتے ہیں حرام باندھ لیتے ہیں تو پہلے عرفات کے میدان میں رکنا پڑتا ہے، پھر مزدلفہ میں، پھر منی. مزدلفہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ اصحاب الفیل کے ہاتھیوں پہ عذاب آیا تھا. تو انہوں نے وہ ایک احاطہ بنا رکھا ہے کہ بھی اس حصے کے اندر عذاب آیا تھا. تو ہمارے یہاں مزدلفہ میں رکنا واجب ہے. رات میں 10 ذی الحجہ صبح ہوتی ہے تو فجر سے پہلے تک وہاں پہ آپ کو رکنا واجب، فجر کے بعد بھی رکنا واجب ہے. ویسے رات میں اضطراری ہے اور پھر اس کے بعد دن میں واجب ہے، یعنی دن سے مراد فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک، سن رائز تک. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ مستحب یہ ہے کہ مکروہ ہے اس حصے میں رکو کہ جہاں اصحاب فیل پہ عذاب آیا تھا.
مزدلفہ میں رکنا واجب ہے، لیکن اس حصے میں نہیں جہاں عذاب آیا تھا، کیونکہ یہ عذاب الہی کی جگہ ہے، تو یہاں سے آگے پیچھے ہو جاؤ، اس لیے ان جگہوں کو بسایا نہیں جاتا جہاں اللہ عذاب بھیج دے، ان جگہوں کو بسایا نہیں جاتا جہاں اللہ عذاب بھیج دیتا ہے، وہاں سے کوچ کیا جاتا ہے، وہاں سے ہجرت کر لی جاتی ہے۔ تو اب اللہ نے بہت سے عذاب بھیجے ہیں، عراق کی جن جن شہروں میں عذاب آئے وہاں دوبارہ نہیں بسایا گیا، بابل آج تک اجڑا نظر آئے گا، دوبارہ آباد نہیں ہوا۔ توجہ ہو بھئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ بڑے بڑے انبیاء کو بھیجا، وارننگ دی، تحدید کی، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اتنے انبیاء مرسلین کو بھیجتا رہا کہ ان کو تحدید کرو، ان کو وارننگ دو، ان کو وارننگ دو، تو ایسے انبیاء جاتے رہے۔ توجہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتا رہا کہ انہیں تحدید کرو، لیکن پھر اللہ نے کہا اب جب بسانا ہے تو کسے بھیجا جائے؟ پھر علی کو بھیجا، پھر حسین کو بھیجا۔ جن جگہوں کو بسانا تھا تو پھر آل محمد نے بتایا ہے کہ کیسے بسایا جائے گا۔ بسانے کا طریقہ آل محمد کے پاس ہے۔ جناب امیر آئیں گے بتائیں گے کوفہ کیسے بسایا جائے گا، جناب سید الشہداء آئیں گے بتائیں گے کربلا کیسے بسائی جائے گی۔ تو اب یہ سارے کے سارے شہروں کے اندر آل محمد کا کوئی نہ کوئی کرم ہے، ان کا دخل ہے، تو آج اس لیے آباد ہے۔ اس لیے کہتے ہیں آل محمد کے نام سے آبادیاں آباد ہوتی ہیں اور ان کے دشمنوں کی وجہ سے اجڑ جاتی ہیں۔ اس لیے ان کے دشمنوں کا نام بھی نہ لو، نام بھی یعنی مراد یہ کہ بھی کسی بھی طرح سے نہ مانو گے تو اجڑ جاؤ گے۔ کچھ لوگوں کے نام ایسے ہوتے ہیں کہ جیل بھی جانا پڑتا ہے، نام لے لو تو جیل چلے جاؤ یا اجڑ جاؤ یا مارے جاؤ یا گولی کھاؤ۔ تو اس لیے نام ایسوں کے لو کہ انسان بستا رہے، آباد رہے۔ اور اگر ان کا نام لینے سے یعنی آل محمد کے نام لینے سے مارا بھی جائے تو شہید ہے۔ ایسوں کے نام پہ مارے جاؤ کہ جن کے نام پہ مارے جاؤ تو کم از کم شہادت تو ملے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ میں پیش کر رہا تھا پوری کی پوری تاریخ کو پیش کر رہا ہوں، تو اس لیے مجھے یہ ایسے نکات کو میں مسلسل پیش کرنا چاہوں گا۔ تو اب یہ بڑے بڑے اللہ کہتا ہے کہ میں نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ تاریخ میں دوبارہ واپس جا رہا ہوں کہ جہاں میں نے روکا تھا بات کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وما كنا نهلك القرى حتى نبعث رسولا، ہم کبھی بھی کسی بستی کو نہیں ہلاک کرتے، اس پہ عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ پہلے رسول نہ بھیج لیں، کوئی مبلغ نہ آ جائے انہیں وارننگ نہ دے۔ اب جو جملہ میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، کتنے انبیاء، میں نے صرف ایک دو گناہ گنوائے، میں گناہوں کی فہرست گنوانا نہیں چاہتا تھا کہ میرا اشرا جو ہے وہ اس میں ایسا نہ ہو کہ میں بہت زیادہ گناہوں کو گنوا دوں۔ تو کتنے گناہوں پہ، ایک ایک گناہ پہ گزشتہ امتوں میں عذاب آ گئے۔ ایک نبی ہیں قرآن کے، اگر آپ واقعات پڑھیں تو ان کو اللہ نے کچھ مچھلیوں نے شکایت کی اللہ سے کہ پروردگارا، یا اصحاب سبت کہا جاتا ہے، سبت عربی میں کہتے ہیں سیٹرڈے کو، تو سیٹرڈے کا پتہ نا یہودیوں کے اندر پورا ایک نظام ہے کہ وہ کچھ نہ سوار ہوتے ہیں، جو آرتھوڈاکس جوز ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، تو اصحاب سبت واقعہ ان کو قرآن میں موجود ہے۔ مچھلیوں نے شکایت کی کہ پروردگارا یہ ہمیں پورا ہفتہ شکار کرتے رہتے ہیں، ہماری نسل ہی نہیں بڑھ رہی، مارتے رہتے ہیں ہمیں مسلسل۔ تو اللہ نے ایک نبی کو بھیجا کہ بھئی اب باز آ جاؤ۔ اس مخلوق نے شکایت کی ہے، اللہ نے شکایت سن لی۔ اللہ اکبر، جانوروں تک کی جو شکایت کو سنے اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ دنیاوی بادشاہوں میں اور خالق کے کائنات میں بڑا فرق ہے، اور جو اس کے نمائندے ہوتے ہیں ان میں بھی وہی صفات ہوتی ہیں جو اللہ کے نمائندوں میں ہونی چاہیے۔ نہیں پہنچا سکا۔ ویسے جانے گرامی، یہ دنیاوی بادشاہوں کو پتہ نہیں چلتا چونٹیاں کیا کہہ رہی ہیں، یہ دنیا کے بادشاہوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہرنی کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے لیے کبھی سلیمان کی ضرورت ہے، کبھی رضا کی ضرورت ہے، کبھی علی کی ضرورت ہے۔ محمد توجہ فرمائیے ذرا۔ کبھی یہ رسول خدا سے اگر کوئی اونٹنی کہے تو وہ سنیں گے، کبھی کوئی سواری کہے تو وہ سنیں گے۔ عزیزان گرامی، تو اب وہ کان چاہیے جو جانوروں کی باتوں کو سن لیں، سمجھ لیں۔ تو عزیزان گرامی، میں دوبارہ پیش کروں کہ وہ اصحاب سب کا صرف اشارہ کر رہا ہوں، آگے بڑھوں گا، کہ انہوں نے شکایت کی پروردگارا یہ مسلسل شکار کرتے ہیں۔ نبی نے آ کے تحدید کیا، وارننگ دی، کبھی ایک دن ان کو دے دو، ان کا تم شکار نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگوں سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا بھی یہ ایک دن شکار نہیں کریں گے تو ہم لوگ کھائیں گے کیا اور پھر بیچیں گے مچھلیاں کیسے؟ تو کہا پھر ٹھیک ہے، ہم لوگ شکار نہیں کریں گے، ہم جال بچھا دیا کریں گے، وہ پھنس جائیں گی، اگلے دن جا کے پکڑ لیں گے۔ کس سے چال بازی ہو رہی ہے؟ یہ اللہ سے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یہ چال بازی لوگ اللہ سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ فوراً جو ہے جال بچھا دیے، مچھلیاں پھنس گئیں۔ مچھلیوں نے پھر شکایت کی کہ پروردگارا یہ تو جاری ہے سب سلسلہ۔ اللہ نے پھر دوبارہ نبی سے کہا آپ نے کہ بھئی یہ لوگ شکار کر رہے ہیں، جا کے ان کو تحدید کرو، ان کو وارننگ دو۔ انہوں نے کہا کہ بھی تم لوگ ایسے کرتے ہو، باز آ جاؤ۔ تو اب اللہ نے اس پہ عذاب بھیج، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔
اصحاب رس کا دیکھ لیجئے، اتنے واقعات ہیں میں سنا سکتا ہوں قرآن کریم کے اندر، تو ایک ایک بات پہ امتوں پہ عذاب آ گئے، ایک ایک گناہ پہ امتوں پہ عذاب آئے. انہوں نے وزن صحیح نہیں تولا، انہوں نے مچھلیوں کا شکار غلط کیا، اصحاب رس کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو کچھ بنا مس کر دیا گیا، ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کو چیخ بلند ہوئی، بھئی مختلف طریقوں سے مرتے چلے گئے، عذاب آتے گئے. وہ تمام گناہ جو اللہ نے قرآن میں گنوائے ہیں وہ سارے اور ان سے بھی زیادہ گناہ امت محمدی میں ہیں، نہیں ہے لوگ، وہ تمام گناہ اور اس سے بھی زیادہ ہم لوگ کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں، یہ امت محمدی میں ہو رہے ہیں، لیکن عذاب نہیں آ رہا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سورہ انفال میں ایک آیت ہے، جناب امیر نے نہج البلاغہ پہ اس آیت پہ خطبہ دیا ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے. میں آیت کو جلدی سے صرف پیش کر کے ترجمہ کر دوں گا، اور اگر آپ پہنچ گئے تو آگے بڑھ جاؤں گا، نہیں تو پھر تھوڑی سی وضاحت کروں گا. تو اب یہ آیت ہے کہ وما کان اللہ یعذبہم وہم وانت فیہم، اے میرے حبیب آپ کا اللہ ان پہ کبھی عذاب نہیں کرے گا جبکہ آپ ان میں موجود ہیں. وما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب اللہ ان پہ کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا جبکہ آپ، اے میرے حبیب آپ ان میں موجود ہیں. تو عذاب چل رہا ہے رسول خدا کی وجہ سے. وما کان اللہ یعذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا جبکہ یہ استغفار کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ ہے، فرماتے ہیں دو چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں قرآن کریم میں جن سے عذاب ٹلتے ہیں. پہلی چیز وجود رسول خدا، دوسری استغفار. کہ اللہ نے اپنے حبیب کو تمہارے درمیان سے اٹھا لیا، بس اب ایک ہی چیز باقی ہے، وہ ہے استغفار. استغفار کرو گے تو عذاب چلے گا. بھئی ہم نے گناہ کیا، ہم استغفار کر رہے ہیں، تو ہمارے استغفار سے تو کبھی بھی عذاب نہیں ٹلے گا. اس کا مطلب ہے کوئی ایک ایسا ہے کہ جس کے استغفار کی وجہ سے عذاب ٹل رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا امام معصوم استغفار کیوں کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی آپ نے غور فرمایا یہ امام معصوم کی استغفار ہے جو عذاب الہی کو ٹال رہی ہے. چلیں گے کچھ دیر نا بھی میرے ساتھ. عزیزان گرامی کوئی ایک ایسی ہستی ہے جن کی استغفار عذاب کو ٹال رہی ہے. اب کوئی سوال نہ کرے اگر تمہارے امام معصوم ہیں تو پھر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ معصوم استغفار عذاب الہی کو روکنے کے لیے کرتے ہیں. گناہ ہم کر رہے ہیں، استغفار وہ کر رہے ہیں. ان کی استغفار نے عذاب کو روک رکھا. یہ ان کی استغفار ہے جس کی وجہ سے عذاب چل رہا ہے. اگر بات پہنچ رہی ہو عزیزان گرامی تو اب بابل کی پوری تاریخ میں نے قرآن میں آیت بھی ہے، سورہ بقرہ ہی ہے کہ بے بابل ہاروت و ماروت یعلمان الناس السحر. یہ جناب سلیمان، نبی سلیمان حضرت داؤد کے فرزند بیٹے ہیں، دونوں باپ بیٹا نبی. تو اب ان کی بھی حکومت ہیں، تو دونوں کی قبریں فلسطین میں، بنایا ہی آباد ہی انہوں نے کیا تھا یروشلم کو. یہاں عراق میں حکومت تھی اور ان کی حکومت کے دوران فلسطین میں پھر ان کی حکومت. تو دو فرشتے اللہ نے ہاروت و ماروت کے نام سے آسمان سے نازل کیے. سنیں گے موضوع میرا صحیح ہے یا؟ تو عزیزان گرامی اب یہ دو فرشتے ہاروت و ماروت قرآن میں نام آئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، ظاہراً آیت نمبر 102 ہے. اور اللہ نے بابل کا بھی نام لیا قرآن میں. اتنی قدیمی تہذیب ہے کہ اللہ اس کا حوالہ قرآن میں دے رہا. تو اب ہاروت و ماروت نامی دو فرشتے آئے، یعلمان الناس السحر. اللہ کہہ رہا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، سحر، اور ساتھ میں بتا دیتے دیکھو اس کا نقصان ہوگا، توجہ، اس کا غلط استعمال تمہیں نقصان میں لے جائے گا. سحر سیکھ رہے ہو، غلط استعمال کرو گے. سب نے کہا نہیں ٹھیک ہے سکھا دو. میں انسان جب اپنے مطلب کی کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے نا تو یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے نقصان آخرت میں کیا ہوگا، دنیاوی فائدے کو مد نظر رکھتا ہے. پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. ہم لوگ بہت شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ تنگ نظر، بہت زیادہ بس سامنے کی چیز کو دیکھتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں. تو اب یہ انسان لذتیں دنیا کی حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اب یہ بابل کی تاریخ میں لکھا ہے قرآن کریم میں، بے بابل ہاروت. اللہ نے قرآن میں نام لیا بابل کا اور کہا ہاروت و ماروت دو فرشتے آئے، انہوں نے لوگوں کو سحر سکھایا. تو اب جادوؤں کا مرکز تھا، بتوں کا مرکز، بت پرستی تھی، تمام گناہ تھے، سب کچھ تھا، لاکھوں کی آبادی تھی اس زمانے میں. اور جب ایسا اجڑا کہ جب اجڑا تو پھر دوبارہ آباد ہی نہیں ہوا. یہ شہروں کی ہستی بستی کو نہ دیکھیے گا، اگر وہاں عبادتیں نہ ہوں تو سب کچھ اجڑ جاتا، سب کچھ اجڑ جاتا. بھائی دنیا کا سب سے بڑا جوئے کا مرکز، جوئے کا اڈا مانا جاتا ہے نیواڈا اسٹیٹ ہے امریکہ کی، اور اس کا شہر ہے، بہرحال پتہ نہیں نام لینا مناسب ہے یا نہیں ہے. تو یہاں تک ہمارے بعض علماء کہتے تھے کہ اگر آپ جہاز میں بیٹھ کے اوپر سے بھی اڑ جائیں تو ترک اولا تو ہو گیا.
اور اب وہاں ماشاءاللہ امام بارگاہ بھی کھل گیا. میرا پچھلے سال زندگی میں پہلے اتفاق ہوا. تو لاس ویگس نام ہے بڑا مشہور, بہرحال نام لینا میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا. 17-18 سال قحط پڑا رہا, بارش نہیں ہوئی. 17 سال 18 سال مسلسل بارش نہیں ہوئی. گولف کورٹ اکھاڑ کے انہوں نے دوسری جگہوں پہ لے جاؤ کیونکہ پانی نہیں ہے یہاں پہ, کیسے آباد رکھیں گے, کیسے سلسلہ. تو کہا یہ کیا معاملہ, تو کوئی جواب نہیں دے سکا. کبھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, قریب کی ساری بستیوں میں, سب شہروں میں, اسٹیٹس کے اندر بارش ہو رہی, یہیں پہ بارش نہیں ہوتی. اب کون سمجھائے, جہاں گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نشانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں. یہ حدیث ہے اربعۃ, یعنی اب یہ حدیث اگر کہیں تو میں پیش کر دیتا ہوں امام جعفر الصادق علیہ السلام کی حدیث. تو معذرت کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں کہ کتاب میں نے جو پڑھی ہے الملاحم والفتن, 4 جلدوں میں ہے, مرحوم آیت اللہ سید محمود سرخی کی. تو انہوں نے الف با کی ترتیب سے الفابیٹیکل جو لیٹرز ہیں اس کے سیکوینس کے اندر ہر چیز کو گنوایا ہے علامات ظہور کے متعلق. تو اس کے اندر ایک حدیث فرماتے ہیں اربعہ کے باب میں, تو جلد نمبر 1 میں یہ حدیث ہے, اگر سننا پسند فرمائیں. تو اس میں فرماتے ہیں کہ 4 جب اذا فشت الاربعہ ظہرت الاربعہ, جب 4 گناہ بڑھ جائیں تو اللہ کی طرف سے 4 نشانیاں بڑھ جاتی. تو کہا اذا فشت الزنا ظہرت الزلازل, جب زنا بڑھیں گے تو پھر زلزلے بہت زیادہ آئیں گے. دوسرا فرمایا کہ جب دنیا کے اندر لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں, اذا امسکت الزکوٰۃ, تو اگر لوگ زکوٰۃ نہ دیں تو ماتت الماشیہ, تو جو مویشی ہیں, جانور ہیں, یہ مرنے لگتے ہیں. لوگ اگر لوگوں کے حقوق, غریبوں کے حقوق نہ دیں تو جانور مرنے لگتے ہیں, مویشی مرنے لگتے ہیں. دنیا کے سب سے بڑے سپلائرز چائنا, وہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ, بھیڑوں کے, بکریوں کے, دنیا کے اندر. اور پچھلے ان کے ہاں بھی ایسی فائر ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ملینز, 500 ملین سے زیادہ جانور مر گئے ہیں. اتنی بڑی تعداد کبھی میں نے نہیں سنی. گھبرا تو نہیں رہے. تو عزیزان کرام اب یہ احادیث ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا بند کر دیں, مؤمنین ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں, اچھی طرح سے نہ ملیں, تو غلبت المشرکون علی المؤمنون, اگر یہ جو مشرک ہیں ان کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے مومنین پہ. اور جو چوتھا گناہ ہے اس کے لیے گنوایا گیا کہ جب حکام اپنی رعایا پہ رحم نہ کھائیں تو پھر بارشیں بند ہو جاتی ہیں. تو یعنی بہرحال مختلف علامات بتائی گئی, مختلف جو گناہ ظاہر ہوتے ہیں تو ان کے مختلف علامات دنیا کے اندر ظاہر ہوتی ہیں, اور مختلف چیزوں کے اثرات ہیں, ہر چیز کا ایک اثر ہے. اب یہ کسی آپ غیر مسلم کو بتائیں جو خدا کو نہ مانتا ہو, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. مثال کے طور پر سے کہیں کہ بھئی اگر آپ صدقہ دیں گے یا خمس نکالیں گے, زکوٰۃ دیں گے تو دولت میں برکت ہوگی. ہوگا کیسی برکت؟ بھئی میرے پاس 100 پاؤنڈ تھے, 20 میں نے دے دی تو 80 رہ گئے, تو کم ہوگا. یہ تو یہ کیا برکت کا کیا تصور ہے؟ وہ برکت نہیں سمجھ سکتے. وہ 100 آپ کو کبھی پورا نہ پڑتے لیکن 80 پورا پڑ جائیں گے. اللہ 80 میں اتنی برکت دے گا کہ آپ کھا بھی لیں گے, بچے گا بھی, لیکن اگر 100 پورے کے پورے رکھ لیتے, 20 کسی کا حق مار لیتے تو اس میں کبھی پورا نہ پڑتا, بلکہ ایسی جگہوں پہ خرچ ہوتا کہ اٹھ جاتا اور کچھ بھی نہ ہوتا. تو جانے گرامی یہ برکت کا تصور کوئی غیر مسلم کیا سمجھے گا کہ بھئی برکت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہیں میرے تو 20 کم ہوگا مثال کے طور پہ. تو جانے گرامی یہ برکت کا تصور, یہ گناہوں سے بچنے کا تصور, یہ اسلام کے اندر ہے. تو اب یہ عراق کے اندر یہ جو مختلف سویلائزیشن تھیں, تہذیبیں تھیں, ان کے اندر بے انتہا بے رہ روی تھی, گناہ بہت زیادہ تھے. بابل کی تاریخ میں ملتا ہے کہ نیو یارک کچھ نہیں ہوگا. یہ تو آج کے زمانے میں, آج نیو یارک جیسے تو پتہ نہیں کتنے شہر ہوں گے دنیا کے اندر, لیکن بابل جیسا کوئی دوسرا شہر نہیں تھا. اس نے ساری تہذیبوں کو ماند کر دیا تھا. بڑی بڑی داستانیں علماء نے لکھ دی ہیں, مورخین نے لکھ دی ہیں, علماء یعنی علماء تاریخ نے بے انتہا داستانیں لکھی ہیں کہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ کیا کچھ ہوا. لیکن آج جب آپ جائیے گا, میں بابل تقریباً جب بھی عراق جاتا ہوں تو اتفاق ہوتا ہے وہاں زیارت کے لیے, حضرت ابراہیم کی ولادت گاہ کے لیے, اور جہاں پہ ان کو منجنیق سے ڈالا گیا تھا آگ. آج صرف ایک چٹیل میدان اور کچھ پہاڑیاں اور کچھ ٹیلے رہ گئے ہیں, اور تھوڑی بہت وہاں پہ پلانٹیشن ہے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو عزیزان گرامی گناہ اجاڑ دیتے ہیں. مولا سجاد کی حدیث سن لیجیے, میں شاید سخت باتیں کہہ رہا ہوں. تو وعجل فرجہم. تو یہ چوتھے امام اسلام کی حدیث سن لیجیے. آپ فرماتے ہیں کچھ ایسے گناہ ہیں جن سے بسی ہوئی بستیاں اجڑ جاتی ہیں. ان میں سے ایک ہے قطع رحم. جو اپنے خونی رشتہ داروں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں تو کہا وہ بستی خود بخود اجڑ جائے گی. دعائیں مستجاب نہیں ہوتی حرام خوری کی وجہ سے. اور بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جن کے آقے والدین, جو اپنے والدین گستاخ ہو جائیں تو وہ پوری آبادیوں کو اجاڑ دیتا ہے. عزیزان گرامی, آج جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو زوال آنے والے تھے, یہ زوال میں آ جاتے ہیں, لیکن یہ جو یہاں پہ انہوں نے امیگریشن کھولی, پھر یہاں مساجد کھلی, پھر یہاں پہ امام بارگاہیں کھلیں,
ذکر محمد و آل محمد ہونے لگا، نمازیں ہونے لگیں، قرآن ہونے لگا. یہ اسی لیے ابھی تک بسے ہوئے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. انہیں خود بھی احساس نہیں ہوگا کہ کیا بات ہے، ہم بالکل بینکرپٹ ہو چکے ہیں، مورلی بھی، اکنامکلی بھی، ہر طرح سے، پھر بھی ہمارا نظام چل رہا. تمہیں نہیں پتا یہ کس لیے چل رہا، کسی حسین کا تذکرہ جاری ہے. اللہم صلی علی محمد و علی. غور فرما رہے ہیں عزیزان کرام. تو یہ چند اللہ والے ہوتے ہیں، چند نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بڑے بڑے گنہگاروں کے عذاب رک جاتے ہیں. ایک حدیث یہاں مکمل کر دوں تو اب یہاں تک ہیں الفاظ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے گناہ کتنے زیادہ ہیں، گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو کہتا ہوں کہ میں ان پہ عذاب بھیج دوں. لیکن 3 چیزیں مجھے عذاب سے روک لیتی ہیں. جب میں ماؤں کی گود میں بچے دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ارے یہ معصوم بچے ہیں، بے گناہ بے خطا بچے ہیں. دوسرے، جب میں بوڑھے بوڑھے سفید ریش سفید بالوں والے افراد دیکھتا ہوں کہ جن کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ارے انہوں نے میری بندگی میں اپنے آپ کو کمزور کر دیا، یہ بوڑھے ہو گئے، تو ان کی وجہ سے عذاب روک دیتا ہوں. اور تیسرے، جب میں دعائیں مانگتے ہوئے جتھے دیکھتا ہوں، جب گروپس کے اندر لوگوں کو گروہوں میں جتھوں میں دعائیں مانگتے دیکھتا ہوں، مل کے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، بعض اوقات ایک دستہ جو مؤمنین کا دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے وہ کتنوں پہ سے عذاب کو رکوا دیتا ہے، اور احساس ہی نہیں ہوتا انہیں کہ یہ ہم نے کتنی بڑی نیکی کی ہے. کبھی یہ نہ سوچا کیجیے ارے آج دعائے کمیل میں لوگ کم ہیں، آج دعائے جوشن کبیر میں لوگ کم ہیں. ارے آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ چند افراد جو مل بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور کتنے بڑے بڑے عذاب ٹال دیتا ہے. بس بھئی یہ دعائیں عجیب و غریب ہیں، یہ اعمال عجیب و غریب ہیں، ان کے اثرات عجیب و غریب ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ بہت بڑی تہذیبیں گزری ہیں عراق کی تاریخ میں. تو میں نے آج صرف یہ چاہا تھا، میں داستان جو بابل کی دیکھ کے آیا تھا، آج میں پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن میں میرے خیال میں شاید یہ ایک آدھ کوئی پیش کروں، یا چلیں گے ابھی لوگ میرے ساتھ؟ تو ایک صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے. وعجل فرج. تو بس بھائی یہ تاریخ ہے، تاریخ سب سے بڑا درس ہے. جناب امیر فرماتے ہیں ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف. تاریخ اپنے کو دہراتی. آج تو پتہ نہیں کس کے نام سے منسوب ہو گیا، یہ بڑی پتہ نہیں عجیب و غریب عادت بن گئی ہے کہ کسی کا قول چرایا اپنے نام سے منسوب کر کے چلا دیا. اور یہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ دوسروں کے بھی آج اہل بیت سے لوگ منسوب کر دیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. اہل بیت علیہ السلام سے غلط قول کو منسوب کرنا گناہان کبیرہ میں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور نہ ہی ان کا قول کسی اور کو دیا جا سکتا ہے. تو اب یہ باتیں بہرحال بتانا ضروری ہے. کہتے تھے کہ ایک بنی امیہ کا دور تھا جہاں پہ حدیث کثرت سے گھڑی گئیں. دوسرا آج کا دور ہے کہ بھئی جو چیز ہوتی ہے اٹھا کے وہ اسٹالن کا، اس کا جس کا مرضی قول ہوگا، کہتے ہیں قال امیر، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ حضرت علی کے نام سے چلا دیا. بھئی یہ گناہان کبیرہ میں سے، اور چلانے والا یہاں تک کہ آغا سیستانی کا تو یہاں تک فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے بغیر تحقیق کے روزے کی حالت میں فون پہ فارورڈ بھی کیا تو روزہ چلا گیا. تو اس لیے تحقیق کر کے کرنا چاہیے. بہرحال ذمہ داری سے یہ چیزیں، آج کل تو سب کچھ لوگ فارورڈ کرنے میں تو ماہر ہیں. پوچھ لو کہ بھی کیا حوالہ کریں گے، مجھے تو آیا تھا فارورڈ، میں نے آگے فارورڈ کر دیا، جب آپ کو ویسے ہی آیا تھا بغیر ذمہ داری کہ آپ نے 100 لوگوں کو فارورڈ کر دیا. تو بہرحال یہ چیزیں بڑی ذمہ داری سے کرنے والی ہیں. تو بہرحال یہ اب جو جناب میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں سننا چاہیں گے کہ یہ تاریخ ہے. جناب امیر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم اٹھا کے دیکھو تو یہ عراق کی پوری تاریخ ہے، جس کے لیے تاریخ اپنے کو دہراتی ہے. جو تاریخ جانتا ہوگا وہ زندگی میں غلطیاں نہیں کرے گا، کیونکہ دوسروں کی تاریخ اس کی زندگی میں نظر آئے گی. ہسٹری مولا امیر المومنین نے کہا کہ مولا یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا، جتنے میرے زمانے کے جتنے بھی حاکم اور قاضی ہیں ان میں سے کوئی بھی میرے سے بہتر فیصلہ نہیں دے سکتا. مولا نے فرمایا کیونکہ میں تاریخ کو جیسے جانتا ہوں جیسے میں اپنی زندگی کو جانتا ہوں. میں پوری تاریخ ایسے جانتا ہوں جیسے اپنی زندگی، اور تاریخ کے واقعات دوبارہ ہوتے رہتے ہیں، اس لیے جو کچھ پہلے ہوا ہے اسی میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا. اسی لیے بہت سے بڑے بڑے جو پولیٹیشنز ہیں نا، وہ ہسٹورینز کو ہمیشہ ہائر کرتے ہیں پالیسی بنانے کے لیے، پولیٹیکل سائنس والوں کو نہیں بٹھاتے. توجہ ہو. وہ کہتے ہیں بھئی دیکھو یہ قوم اب اس مرحلے میں ہے، بتاؤ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو بتاتے ہیں فلاں قوم جب اس مرحلے میں تھی تو ان کے ساتھ یہ ہوا تھا. تو تاریخ اپنے کو دہراتی ہے. سیاست دانوں کو بھی تاریخ سے سیکھنا چاہیے. اور بہت سے سیاست دان وہ دوسروں کی دیکھتے رہتے ہیں، کبھی عبرت حاصل نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا، اس کے ساتھ وہ ہوا، اس کے ساتھ وہ ہوا، لیکن پھر بھی سیکھتے نہیں ہیں. تو جناب امیر نے
خود کوفہ کے اندر ایک فیصلہ دیا جناب سلیمان کا. یہ بابل کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, یہ انبیاء علیہ السلام کی, جناب سلیمان کی. بس یہ ایک واقعہ, ایک سے دو. تو اب جناب امیر کے پاس یا کوفے میں آپ بازار سے گزر رہے ہیں, جناب امیر بغیر سیکورٹی کے ایسے ہی بالکل آرام سے اپنے رعایا کے ساتھ رہا کرتے. گزر رہے ہیں تو ایک خاتون نے اپنے چھوٹے سے بچے کو آواز دی, مات الدین, ادھر آؤ, قرضہ مر گیا. بچے کا نام مات الدین, مات الدین یعنی قرضہ مر گیا, ادھار مارا گیا. مولا نے خاتون کو روکا, یہ کیا نام ہے؟ کہنے لگے بھئی میرا شوہر جو ہے وہ اپنے 3 دوستوں کے ساتھ تجارت کے سفر پہ گیا تھا, اور اس سفر میں اس کا انتقال ہو گیا, اور ان 3 دوستوں نے آ کے بتایا کہ انہوں نے وصیت کی ہے کہ میرے یہاں اولاد ہونے والی ہے, بچے کا نام مات الدین رکھ دینا. ادھار مارا گیا. تو میں نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا مات الدین, ادھار مارا گیا. یعنی پورا جملہ. مولا نے کہا بھی وہ 3 دوست کون تھے؟ دیکھیں ہیکنگ کا کام کیا ہے. میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بابل میں کیسے کیسے حکمران گزرے کہ جو بہراروی کا پورے کی پوری قوم کو شکار کر دیا. حاکم حقیقی, حاکم معصوم کیسا ہوتا ہے. تو اب امیر المومنین نے کہا بھی وہ 3 دوست کون ہیں, ذرا ان کی معرفی کرو. کبھی یہ نام یہ نام, یہ فوراً مولا نے کچھ لوگوں کو بلایا, کبھی جاؤ جا کے یہ 3 افراد جو اس نے نام بتائے ہیں ان کا پتہ معلوم کرو, انہیں گرفتار کر کے لے آؤ. کہا مولا گرفتار کر کے لے آئیں؟ کہا ہاں. ان کو اریسٹ کر لو. گرفتار کیا. مولا نے کہا ان کو ستونوں سے باندھ دو, مسجد کے پلرز کے ساتھ باندھ دو. باندھا. کہا فاصلے فاصلے سے باندھنا کہ اس کی آواز اس کو نہ جائے, اس کی آواز اس کو نہ جائے, جب میں تفتیش کروں گا. تفتیش کون کرے گا؟ کہ مولا نے خود. تفتیش تو سمجھتے ہیں نا. تو اب جب وہ جو پولیس کی انٹروگیشن جسے کہتے ہیں آپ انگلش میں, تو انٹروگیشن جو ہے مولا نے کہا میں خود کروں گا, تفتیش خود کروں گا. اب مولا نے گروہ بلایا لوگوں کا, کہ بس بھئی ایک بات یاد رکھو, جب میں کوئی سوال کروں نا تو تم اللہ اکبر چیخیں مارنے لگنا, شور مچانے لگنا, اللہ اکبر اللہ کی. اچھا یہ ہو گیا. لوگوں نے کہا مولا اس سے کیا ہوگا؟ مولا نے کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا, مجھے جو میں کام کر رہا ہوں وہ کرنے دو. تو اب تینوں کو باندھ دیا گیا فاصلے فاصلے سے دور دور. اب مولا نے کہا بھی چلو میرے ساتھ. آگے پوچھا, کہا بھائی صحیح سے بتاؤ وہ اس کا شوہر کیسے مارا گیا, کس نے مارا تھا؟ میں نے تم تینوں سے جو ہے وہ پورا کا پورا تفتیش کرنی ہے. بندھے ہوئے تھے, انہیں پتا بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے. تو پہلے والے نے کہا یا علی بات یہ ہے کہ منصوبہ سارا ان دونوں کا تھا, میں نے کچھ نہیں کیا. جب اس نے دیکھا کہ مولا اس ایک سخت انداز سے تحقیق شروع کر رہے ہیں, تفتیش کر رہے ہیں, انٹروگیشن کر رہے ہیں, تو اس نے کہا کہ میرا اس میں کوئی دخل نہیں تھا, میرا اس میں حصہ نہیں ہے. تو اب سب مولا نے اشارہ کیا, سب نے کہا اللہ اکبر, سب کے سب شور مچانے لگے. میں نے کہا چلو میرے ساتھ آگے. دوسرے والے سے کہا بتاؤ بھائی, وہ سمجھ کہیں گے اس نے جو کچھ بتایا وہ جھوٹا ہے, سارا منصوبہ اس کا تھا, اس نے سنا کچھ نہیں ہے. تیسرے کے پاس گئے, مولا نے کہا بھائی کیا یہاں پہ اللہ اکبر چل رہا ہے, میں جلدی جلدی واقعہ پیش کر رہا ہوں. جیسے تیسرے کے پاس پہنچے, کہا مولا میں سب کچھ صاف صاف بتانے کے لیے تیار ہوں, مجھے پتا ہے ان دونوں نے میری مخبری کر دی ہے, منصوبہ میرا نہیں تھا. مولا نے کہا سب ساتھ داستان سچ سچ بتا. کہا کہ مال تجارت تھا, ہم نے بیچا, پیسے آئے, تو ہم تینوں نے منصوبہ بنایا کہ اس کا قتل کر دیتے ہیں, اور ہم نے اس کو جب وہ سو رہا تھا اس کو ہم نے سر پہ پتھر مارے, اس کو جان سے مار دیا, راستے میں اس کو پھینکا ہے, اور پھر اس کا حصہ ہم نے چرا لیا, اور پھر جان بوجھ کے ایک جھوٹی داستان بتائی کہ بھئی وہ مارا گیا. مولا نے کہا بھئی یہ تینوں واجب القتل ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک آدمی قتل کیا, اس کے جو ہے ساتھ دھوکہ کیا. کہا ان کا پیسہ جو ہے اس خاتون کو, اس یتیم بچے کو دیا جائے. اور مولا نے اس خاتون کو بلایا, کہا آج سے اپنے بچے کا نام رکھ دے عاشت دین, قرضہ ابھی تک زندہ ہے, ادھار مارا نہیں گیا, ادھار زندہ ہے. تو کہا یا علی یہ کیسے آپ کو سارا سمجھ میں آیا؟ کہا یہ نبی سلیمان کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اور فرمایا آپ نے حضرات فیضان گرامی, اب یہ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے. تو انبیاء علیہ السلام کے جناب داؤد کا فحکم بین الناس بالحق, کہا کہ حق کے ساتھ, سچ کے ساتھ, سچائی کے ساتھ لوگوں میں قضاوت کرنا, فیصلے کرنا جناب داؤد و سلیمان کے. تو مولا نے کہا تاریخ اپنے کو دہراتی ہے. تو یہ بابل, یہ پورا عراق ایک تاریخ ہے, داستان ہے, بڑے بڑے حکمران آتے رہے یہاں. میں تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بی بی کی شہادت ہے. تو ایک تاریخ ہے, انہوں نے سبق نہیں لیا کہ ہم نے بچوں کو مار دیا, یہ ہم پہ اس کا عذاب آئے گا. یہ عبید اللہ بن زیاد, یہ عمر سعد, یہ کیا سوچ رہے تھے؟ یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی کیا ہے, ہم نے گھیر کے مار دیا, دنیا کو پتہ نہیں چلے گا. حسین مارے گئے, لیکن خداوند متعال کا وعدہ یہ ہے خون ناحق جب بہا دیا جائے تو وہ خون ناحق اپنا رنگ دکھاتا ہے. مظلوم کا خون کبھی ضائع نہیں جاتا.
اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خالق یہ کہتا ہے جس کا کوئی نہیں نہ ہے اس کا میں خود ہوں، اس کا بدلہ لینے والا میں ہوں. اور امام حسین تو ثار اللہ ہیں کہ جن کے خون کا بدلہ لینے والا خود خدا ہے. تو اب جس کی طرف خدا ہو وہ کبھی مٹتا نہیں ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اور خدا حسین ابن علی کے ساتھ ہے، خدا جناب زینب کبریٰ کے ساتھ ہے. اب سمجھ میں آیا یہ انبیاء کیوں سلام کرتے نظر آئیں گے جناب زینب کو؟ انبیاء کیوں کہیں گے آفرین ہے بی بی احسن چی؟ یہ انبیاء جناب زینب کو اس لیے کہیں گے کہ ارے یہ نبی رسول کی نواسی ہوتے ہوئے اتنے مصائب کو دیکھ کر کے پھر بھی صبر کر رہی ہیں، انبیاء سلام کریں گے. بس بھی جملے پیش کر رہا ہوں. تو آج ایک ایسی بی بی کے مصائب ہیں کہ یہ تو جملے میں نے خود تاریخ کی کتابوں میں دیکھے ہیں. بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کو جناب رسول خدا نے آغوش میں لیا تو جناب امیر سے سوال کیا، یا علی آپ نے کیا نام رکھا ہے اپنی اس بیٹی کا؟ کہا یا رسول اللہ کبھی میں نے اور فاطمہ نے آپ پہ سبقت لی ہے؟ حسن کا نام آپ نے رکھا، حسین کا نام آپ نے رکھا، ہماری اس بیٹی کا نام بھی آپ رکھیں گے؟ تو رسول خدا نے کہا پھر میں بھی اللہ پہ سبقت نہیں لوں گا، جو خدا فیصلہ کرے. پروردگارہ تو نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا ہاں وہی زینو، اب یہ اپنے بابا کی زینت ہے. اب رسول خدا ایک مرتبہ جناب زینب کے کلائیوں کو چومنے لگے، پیار کرنے لگے اور رونے لگے. جناب سیدہ نے کہا بابا جان کیا بات ہے؟ کہا یہی ام المصائب ہے، آپ کی یہ بیٹی ام المصائب ہے. بس بھئی اب میں جو جملہ کہنا چاہتا تھا میں چاہوں گا خاص طور سے سارے میرے سامعین چاہے وہ ٹی وی پہ سن رہے ہوں، گھروں میں کہیں پہ سن رہے ہوں، خاص طور سے جملے کو غور سے سنیے گا. اگر جناب زینب ام المصائب ہیں جو کہ ہیں تو پھر جناب سکینہ بنت المصائب ہے. جناب زینب مصائب کی ماں ہیں، جناب سکینہ مصائب کی بیٹی ہیں. بس بھئی آج 13 صفر کی شب ہے، شب شہادت ہے جناب سکینہ کی. آئیں ذرا مل کے جناب سیدہ کو پرسا دیں گے، مل کے جناب سید الشہداء کو پرسا دیں گے، ان کی دختر کا، ان کی بیٹی کا. آئیں ذرا مل کے چلیں. میں پہلے 2 جملے پیش کر دوں. جب مولا حسین جناب سید سجاد سے، جناب زینب سے، بیویوں سے ودا کر کے خیمے سے باہر آئے تو آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے جملے لکھے ہیں. کہتے ہیں مولا حسین نے نظر یمیناً و نظر شمالا، پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے آواز دے کے کہا او عباس، او علی اکبر، او قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا لیکن مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. تو اب راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی برقع پوش خیمے سے باہر آئیں. کہا بھیا ابھی زینب زندہ ہیں. بی بی نے بازو تھاما، مولا حسین کا سوار کرایا. بس بھئی میری طرف اشارہ، میں ایک جملے کی طرف خاص توجہ کیجئے گا. جب مولا حسین اپنے زلجنہ پہ سوار ہو گئے تو مولا نے زلجنہ کو ایڑ لگائی. زلجنہ آگے بڑھا، جیسے ہی ایڑ لگائی زلجنہ آگے نہیں بڑھ رہا. کہا زلجنہ کیا بات ہے کہ تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ زلجنہ میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، میرے اصحاب انصار سب مارے گئے. تو زلجنہ بے زبان جانور نے ایک مرتبہ سر کو جھکایا تو زلجنہ کے قدموں کے ساتھ ایک چھوٹی سی بی بی لپٹی ہوئی تھی. مولا حسین فوراً اپنی سواری سے اترے، بی بی کو سینے سے لگایا، بہت زیادہ پیار کیا. کہا بیٹی کیا بات ہے، آپ خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ تو جناب سکینہ نے سوال کیا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سنیں گے جملے. مولا حسین نے فرمایا کہ بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا ہوں. بی بی نے فرمایا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے. بابا مجھے پیاس نہیں ہے. بابا جو جاتا ہے نا واپس نہیں آتا، بابا مت جائیے، بابا مت جائیے. کہ نہیں بیٹی میں نے طفلی میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، بیٹی میرا بچپنے کا نانا سے وعدہ ہے، میں جان دینے کے لیے جا رہا ہوں، بس بیٹی آپ صبر کیجئے گا. مولا نے کچھ وصیت کی، اس میں ایک جملہ کہا کہ بیٹی آج رات جہاں ماں سلائے وہاں سو جائیے گا، ضد نہ کیجئے گا مجھے بابا کے سینے پہ سونا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
مجھے لگتا ہے یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں. بیٹیوں کے مصائب باپ کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھئی مولا حسین نے بی بی کو پیار کیا، پھر ایک جملہ کہا. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھے گا. میں تو پوری شہادت پڑھنے والا تھا، میں نے تو بھی پڑھے ہی نہیں ہے مسائل. ایک مرتبہ کہا مولا حسین نے، کہا بیٹی آج رات وہاں جہاں سلا دینا وہاں ماں سو جائیے گا. اب جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا بابا آپ جب مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے تو ہمیشہ کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کے بھی حق ہیں بیٹیوں کے بھی. بابا جان آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے. بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا ہے؟ مولا حسین نے کچھ خاک کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی. کہا بی بی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے. میں کہوں گا مولا سب کھل کے بتا دے بی بی آپ کے حصے میں شمر کے تماچے آئے ہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھئی میں سارے مصائب نہیں پڑھوں گا، پتہ نہیں ممکن ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھئی ایک روک کے جملہ کہوں گا. جب شام غریبہ آئی نا، پتہ نہیں شہادت پڑھوں نہ پڑھوں، جب شام غریبہ آئی تو جناب مسلم کی جب شہادت ہوئی تھی نا تو اس وقت جناب سید الشہداء نے جناب رقیہ کو بلایا تھا. جب جناب رقیہ آئی نا تو آپ نے کہا کہ جناب عاتقہ سے اپنی بیٹی سے کہا عاتقہ ماموں نے بلایا میرے ساتھ چلو. جب آئی نا جناب رقیہ جناب عاتقہ کے ساتھ مولا مسند سے کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ آگے بڑھ کے جناب عاتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، اپنی بھانجی کے سر پہ. ہاشمی بچی تھی، فوراً ایک ہی جملہ کہا ماموں جان کیا میرے بابا خیریت سے ہیں؟ آپ نے میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. آنکھوں میں آنسو. تو مولا نے کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، بھی ماموں زندہ ہیں. ایک مرتبہ کہا زینب ذرا میری صندوقچی لا دیجئے. تو مولا نے 2 بالیاں نکالی، اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں بالیاں پہنائیں. اب وہاں قریب میں جناب سکینہ کھڑی دیکھ رہی تھی. اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں. جب شام غریبہ آئی جناب سکینہ انتظار میں تھی میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے. اتنے میں شمر آیا، اس نے بالوں میں ہاتھ ڈالا. بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. ایک مرتبہ جب اس نے بالیاں نوچی، بی بی نے رو کے کہا چچا عباس. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھئی میں نے تمام کر دیا، میں کوئی مصائب نہیں پڑھوں گا، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے. ایک آخری روایت سن لیجئے، اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے. آخری روایت سوگ نامہ آل محمد میں آیت اللہ اشتہاردی مرحوم نے ایک جملہ لکھا ہے. کہا رات کا وقت تھا، زندان شام تھا، جناب سکینہ نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا مولا حسین آئے ہیں، باہیں پھیلا کے کہتے ہیں میری بیٹی میرے پاس آ جاؤ. بی بی خواب میں دوڑتی ہوئی گئی، مولا حسین کے گلے لگی. جیسے ہی مولا نے گود میں لیا بی بی نے جملہ کہا بابا اب مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا. بابا آپ کے بعد میرے کانوں سے بالیاں اتار لی. بس بی بی بہت تڑپ کے رونے لگیں. ایک مرتبہ جناب سکینہ کی آنکھ کھل گئی. جیسے ہی آنکھ کھلی بی بی رونے لگی. کہا اماں ابھی میرے بابا یہیں پہ تھے، میرے بابا نے مجھے گود میں لیا تھا. اماں میں بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں. جناب رباب رونے لگی، ساری بیبیاں رونے لگی. جب رات میں بیبیوں کا رونا سنا، یزید ملعون کی آنکھ کھلی. اس نے پوچھا کیا بات ہے، یہ بیبیاں اتنی بلند آواز سے کیوں رو رہی ہیں؟ ایک ملعون نے کہا کہ ایک بچی ہے اسے بابا بہت یاد آ رہے ہیں. یزید نے پوچھا کون ہے اس کے بابا؟
کہا اس بچی کے بابا کا نام حسین ہے، کہا جاؤ اس بچی کو حسین کا سر دے دو۔ انہوں نے تشت میں سر رکھا، اوپر سے کپڑا رکھا۔ جب تشت لائے تو بی بی سمجھی شاید پانی لائیں کہ اب مجھے پیاس نہیں ہے، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے تشت سے کپڑا ہٹایا، بی بی نے سر کو دیکھا، تڑپنے لگی، آگے بڑھی، سر اٹھایا، سینے سے لگایا، بابا یہ کس نے آپ کی رگوں کو کاٹ دیا؟ بابا کس نے مجھے اس بچپنے میں یتیم کر دیا؟ بابا ایک مرتبہ بی بی زمین پہ گری، مولا سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیویوں نے پوچھا سجاد کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں میری بہن دنیا کے مصائب سے آزاد ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس بھئی دو جملے دعا کے کہوں گا۔ بس بھئی دو جملے دعا کے اگر برداشت کر پائیں، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارا جب شام غریبہ میں پانی آیا، مجھے نہیں معلوم کون پانی لایا، اب تک ثابت نہیں۔ جب پانی آیا نا تو سب بیویوں نے کہا پہلے جناب زینب کو پانی دے دو۔ جناب زینب نے کوزہ لیا، کہا سکینہ بیٹی آپ پہلے پانی پی لیجئے۔ جیسے ہی کوزہ لیا نا جناب سکینہ نے ایک سوال کیا، کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے آپ نے پہلے مجھے پانی کیوں دیا ہے؟ کہا بیٹی کیونکہ آپ سب سے چھوٹی ہیں۔ جناب سکینہ نے کوزہ لیا، مقتل میں اتر گئیں۔ بیویوں نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے۔ پروردگارا واسطہ جناب سکینہ کی مظلومیت کا 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، اس امام بارگاہ کو باب المراد کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانیان مجلس شرکت کنندگان ذاکرین مجلس سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کے مرحومین کو جناب سکینہ کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین یا